اللہ کے حبیب علیہ السلام بے چین ہوئے، دروازے پہ دستک ہوئی، آقا کریم نے عرض فرمایا کون؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آج حسین کا درزی آیا ہے اور کپڑے لے کر کے آیا ہے۔ آقا کریم نے مسکرا کر دروازہ کھولا تو وہ درزی مدینہ منورہ کا رہنے والا نہیں بلکہ وہ سدرہ کا رہنے والا جبریل تھا جو حسین کا درزی بن کر آیا تھا۔ چیت میں کپڑے نہ آئے تو جس کے لیے جنت کا جوڑا آتا تھا، جنت کے جوڑے اس لیے بھیجے تھے خدا نے تاکہ جب حسین بے گور و کفن پڑا رہے تو کوئی حسین کو بے کس و بے بس نہ سمجھے۔ بچپن میں حسین کی عظمت بتا دی تھی کہ یہ مانگ لے تو اس کے لیے جنت سے کپڑے آتے ہیں، لیکن آج حسین بے گور و کفن اس لیے پڑا ہے کہ حسین کا امتحان ہے۔ حسین بے کفن ہو کر حسین نے اسلام کو کفن کے اندر آنے سے بچا لیا ہے، ورنہ لوگوں نے تو اسلام کا کفن بھی تیار کر لیا تھا اور اسلام کو دفن کرنا چاہتے تھے۔ حسین نے کہا میں بے گور و کفن پڑا رہوں گا لیکن اسلام کی آبرو کو بچا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام کی یہ کیفیت سیدہ زینب نے دیکھی تو یہی آپ نے کہا یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، یا رسول اللہ ہماری خبر دیجئے، یا رسول اللہ یہ وہی حسین ہے جس کے لیے جنت سے کپڑے آتے تھے، آج حسین کے لیے کفن تک میسر نہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اللہ، ادھر انہوں نے جشن حسین میں جو ہے اونٹ ذبح کیے، ہم نے حسین کو قتل کیا اور اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے، حسین کے کپڑے تک ہم نے چھین لیے، لیکن جب انہوں نے کھانا تیار کیا اور کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ پورا کھانا خون میں تبدیل ہو گیا، ان پہ ایک سناٹا سا چھا گیا۔ اب وہ لوگ ڈرے سہمے ادھر ہی بیٹھے رہے۔ ایسے میں سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایک ٹوٹا سا خنجر ہاتھ میں لیا اور ٹوٹا سا خنجر ہاتھ میں لے کر کے آپ لاشوں کا پیرا دینے لگی کہ میں اب کسی کو آنے نہیں دوں گی، اب ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اب صبر کی انتہا ہو گئی ہے، کوئی آئے گا تو اب زینب اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گی۔ فاتح خیبر کی بیٹی اب فاتح خیبر کا کردار ادا کرے گی، لیکن زینب کے ان نازک ہاتھوں میں خنجر بھی صحیح نہ تھا بلکہ ٹوٹا سا خنجر کربلا کی ریت میں کسی کا ملا تھا، وہ اٹھا کر کے لاشوں کا پیرا دینے لگی۔ لاشوں کا پیرا دیتے دیتے آپ نے سنا کہ لاشوں کے درمیان سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، چونکہ وہ سارے لاشیں خیمے سے اٹھا کر لے گئے تھے اور کربلا کے میدان میں لے جا کر رکھ دیا تھا اور گھوڑوں سے کچل دیا تھا۔ لاشیں اندھیرے میں پہچان میں نہیں آتی تھی کہ کس کی لاش کون سی ہے، لیکن لاشوں کے درمیان سے کسی کے رونے کی آواز آتی تھی۔ وہ کربلا ایک جنگل تھا، ان دنوں آج سے 1377 سال پہلے وہ ایک جنگل تھا، وہاں یا تو فرات کی موجوں کی آواز تھی، فرات کے بہنے کی آواز تھی، یا جنگل کے درندوں کے دھاڑنے کی آواز تھی، یا پھر جو ہے اتنا سناٹا تھا کہ انسان اپنی سانس سے خود سن سکتا تھا۔ حضرت سیدہ زینب نے کسی کی سسکیوں کی آواز سنی تو آپ لاشوں کی طرف بڑھی کہ ان لاشوں سے کون رو رہا ہے، ذرا اندازہ تو لگائیں۔ تو اس وقت جب سیدہ زینب اللہ اکبر اللہ اللہ جب لاشوں کی طرف بڑھتی ہے تو آپ نے غور کر کے کیا دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، ایک لاش کے سینے پر، اللہ اکبر، اور اس لاش کا سینہ بھی کیا تھا، دونوں پسلیاں آپس میں اس طرح مل چکی تھی۔ اس لاش پر سر رکھ کر ایک بچی رو رہی ہے، دھیان سے دیکھا تو وہ بچی کوئی اور نہ تھی، وہ سیدہ سکینہ تھی جو سر رکھ کر کے رو رو کر کے کہتی بابا کل تک کہ مجھے سونے کے لیے آپ کا سینہ ملا کرتا تھا، لیکن آج تو آپ کی سکینہ کے لیے بستر بھی موجود نہیں۔ نبی کی بیٹیاں جن کے دوپٹوں کو کبھی چاند و سورج نے نہ دیکھا، آج وہ کھلے آسمان کے نیچے دوپٹے چھین کر کے ڈال دی گئی ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ میرے بابا آج تو سکینہ کے لیے آپ کا سینہ تو
تو دور کی بات ہے مجھے تو بستر بھی نصیب نہیں۔ سیدہ سکینہ کی ان آہو فغاں کو سن کر زینب نے اس بچی کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر کے سیدہ زینب کہتی ہے بیٹی اندھیرے میں بڑے بڑوں کو یہ لاشیں سمجھ میں نہیں آتے کہ کون سا لاشا کس کا ہے، تو نے کیسے پہچانا کہ یہ لاشا تیرے بابا حسین کا ہے اور صحیح پہچانا کہ یہ لاشا حسین کا ہے؟ تو سکینہ کہتی ہے پھوپھی جب تم خنجر لے کر کے پیرا دینے لگی تو مجھے نیند کا غلبہ ہونے لگا، تو مجھے میرے بابا کا سینہ یاد آ گیا، تو میں لاشوں کی طرف آئی اور میں نے کہا بابا تم کہاں ہو تاکہ میں تمہارے سینے پہ سر رکھ کے سو جاؤں۔ تو پھوپھی اسی لاشے سے آواز آئی تھی سکینہ تیرا بابا حسین یہاں ہے، تو میں یہاں پر چلی آئی۔ اللہ اکبر، سکینہ کو اٹھا کر کے لایا، سکینہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی اور سیدہ زینب اسی طرح کا پیرا دینے لگی۔ ایک سایہ آپ نے دیکھا کہ تیزی کے ساتھ ایک سایہ جو ہے وہ میدان میں بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ سیدہ سکینہ نے ٹوٹا سا خنجر پھر تان دیا اور اس کے بعد کا خبردار سب تو لوٹ چکے ہو، شہزادیوں کے کپڑے بھی تم چھین کر لے گئے ہو، علی اصغر کا جھولا تک نہیں رکھا، تم نے خیمے تک جلا دیے ہیں، تم نے سکینہ کی بالیاں تک چھین لی ہے، اب کیا رہ گیا ہے جو لوٹنے کے لیے آئے ہو؟ ظالموں کچھ تو شرم کرو۔ آپ یہ فرما رہی تھی کہ وہ سایہ آگے بڑھ رہا تھا، آپ نے کہا اب آگے قدم نہ اٹھانا ورنہ خبردار میں تجھے قتل کر دوں گی، یاد رکھ میرے ہاتھوں سے قتل نہ ہونا۔ تو اس سائے سے ایک آواز نکلی بی بی میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں اہل بیت کی محب ہوں اور میں لوٹنے نہیں آ رہی ہوں، میں ایک عورت ہوں، میں حر کی بیوی ہوں اور حر این جنگ کے موقع پر آپ کی طرف چلا گیا تو مجھے آنے کا موقع نہیں ملا۔ میں نے ظالم یزیدیوں سے کہا او یزیدیوں 4 دن ہونے آئے ہیں، ان کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، بیویاں پیاسی ہے، وہ مر نہ جائیں، تم کو تو ان کو ابن زیاد کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کرنا ہے، اس کے دربار میں یزید کے دربار میں انہیں پیش کر کے تمہیں انعام لینا ہے، اگر وہ مر گئے تو کیا ہوگا؟ ان کو کچھ پانی تو پلا دو۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم انہیں پیاسا ہی رکھیں گے، انہیں پانی نہیں دیں گے۔ یزیدیوں کی حمایت کرنے والے بے شرموں سے کہتا ہوں شرم کرو، ساقی کوثر کے نواسوں کو جنہوں نے پانی نہ دیا، جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آتے ہوں۔ ارے فرشتوں کو آنے کے لیے مسجد میں اجازت کی ضرورت نہیں، گھروں میں اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن نبی کا گھر وہ گھر ہے، اہل بیت کی چوکٹ وہ چوکٹ ہے کہ فرشتوں کا سردار بھی جہاں اجازت کے بغیر نہیں آتا۔ استاذ زمن کہتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ یہ حور کی بیوی نے کہا کچھ تو پانی دو، ساقی کوثر کے نواسے ہیں وہ۔ ان ظالموں نے کہا ٹھیک ہے اگر لے جانا ہے تو تو پانی لے جا۔ حور کی بیوی نے مشکیزوں سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لیا اور اپنے مشکیزے میں بھرا اور لے کر کے چلی۔ بی بی زینب سے کہا زینب تیرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے میں ٹھنڈا پانی لائی ہوں۔ سیدہ زینب نے ٹھنڈے پانی کا نام سنا، معصوم علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی اور زینب کہتی ہے اب تو ہمیں ٹھنڈے پانی کے نام سے بھی نفرت ہو گئی، یہ ٹھنڈا پانی معصوم علی اصغر کو نہ ملا، 18 سال کے کڑیل جوان علی اکبر کو نہ ملا، یہ ٹھنڈا پانی 19 سال کا قاسم پانی پانی کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، اس قاسم کو یہ پانی نہ ملا، اب ہمیں ٹھنڈے پانی سے نفرت ہے، لے جائیے ٹھنڈا پانی، ہم پانی نہیں پیئیں گے۔ لیکن خاندان اہل بیت کا یہ مزاج ہے،
کہ جب وہ ضد پر آ جائے اور کسی کی بات نہ مانے تو لوگوں کو ایک طریقہ معلوم تھا کہ جب بھی رسول پاک ہو، حضور علیہ السلام بھی اگر جلال میں آ جائیں اور کسی کی بات نہ مانے اور حضور کے سامنے سیدہ فاطمہ کا واسطہ پیش کر دیا جاتا تھا تو حضور کا غصہ چلا جاتا، حضور فوراً بات مان جاتے تھے۔ یہ طریقہ ہے اہل بیت کو منانے کا۔ حر کی بیوی نے کہا بی بی آپ کو آپ کی امی سیدہ فاطمہ کا واسطہ میرا پانی قبول کر لیں، اگر آپ میرا پانی قبول نہ کرے گی تو وہ یزیدی میرا مذاق اڑائیں گے کہ پانی لے کر گئی تھی لیکن اس کا پانی قبول نہ ہوا۔ زینب نے جب سیدہ فاطمہ کا نام سنا، حر کی بیوی کو کہا تو چل، اور لے کر کے آئی۔ کھلے آسمان کے نیچے نبی کی شہزادیاں موجود ہیں۔ ہائے وہ شہزادیاں جن کے مرتبے یہ ہیں کہ جب قیامت کے دن ان کی امی جان سیدہ فاطمہ پلسلاس سے گزرے گی تو عرش کے نیچے سے اللہ کا منادی ندا کرے گا، اے محشر والو اپنی گردن کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پلسرات سے گزرنے والی ہے، جس کے نام پر محشر والوں کی گردن نیچے ہوگی، آنکھیں بند ہوگی، وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ آج اس فاطمہ کی بہووں کو اور بیٹیوں کو میدان کربلا میں کھلے آسمان کے نیچے بغیر دوپٹے کے چھوڑ دیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ حر کی بیوی سیدہ زینب کے ساتھ آتی ہے، ایک کٹورے میں پانی انڈیلا جاتا ہے۔ سیدہ سکینہ بے ہوش ہو چکی ہے، رو رو کر بابا کے سینے پہ سر رکھنے کے لیے زینب ان کے چہرے پہ چھیٹے دیتی ہے۔ سکینہ ہوش میں آتی ہے، یہ پہلی بے ہوش ہے جس کو پانی کے چھیٹوں سے ہوش میں لایا گیا، ورنہ اب تک تو بے ہوشوں پر دامن کی ہوا دے کر کے انہیں ہوش میں لایا جاتا تھا، کیونکہ پینے کو پانی نہ تھا تو چہرے پہ چھڑکنے کو پانی کہاں سے ہوتا۔ سیدہ سکینہ ہوش میں آئی تو سیدہ زینب سے کہا پھوپھی میرے چہرے پہ تم نے پانی کے چھینٹے مارے تو کیا میرا چچا عباس فرات سے واپس آ گیا؟ پانی لے کر عباس آ گئے؟ بچی کے معصوم جملوں نے بیویوں کے سینے پہ نشتر لگا دیے۔ سیدہ زینب نے سینے سے چمٹا کر سکینہ کو کہا نہیں سکینہ، اب تیرا عباس کبھی واپس نہیں آ سکتا، تیرا چچا گیا، اب وہ ساقی کوثر سے جا کر مل گیا، وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ سکینہ نے کہا پھر یہ پانی کہاں سے ملا؟ تو کہا گیا کہ یہ پانی حر کی بیوی لے کر آئی ہے، لو بیٹی پانی پی لو۔ سکینہ نے کہا پھوپھی جان آپ نے پانی پی لیا؟ دیکھو نبی کے گھر والوں کی تربیت کیسے ہوئی تھی، وہ اہل بیت کی شان کے مالک تھے۔ سیدہ سکینہ نے زینب سے پوچھا پھوپھی کیا آپ لوگ پانی پی چکے؟ زینب نے کہا نہیں بیٹی، اپنے نانا کی حدیث ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو جو پہلے سب سے چھوٹا ہو اس کو پلاؤ کھلاؤ، پھر بعد میں بڑے کھائیں پئیں، کیونکہ جب بھی پھل آتے تو حضور پہلے بچوں کو دیتے پھر خود کھاتے، جب بھی پینے کی چیز آتی پہلے بچوں کو پلاتے خود پیتے، تو ہمارے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو، اس لیے بیٹی پہلے تم پانی پیو پھر ہم تو اپنا دیکھ ہی لیں گے۔ سکینہ کے ہاتھ میں کٹورا پہنچا پانی کا، سکینہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہونے کے بعد بچی میں چلنے کی طاقت نہ تھی۔ اب چوتھا دن طلوع ہونے والا تھا، چوتھا دن شروع ہونے والا تھا۔ ذرا سوچو نبی کے خاندان پہ درود پڑھنے والوں، یہ خاندان نبی کی شان ہے، یہ اہل بیت اطہار کا مقام ہے۔ گرمی کے موسم میں ہم روزہ رکھتے ہیں، مؤذن اعلان کرے افطار کر لو، ہم کسی کا خیال کیے بغیر افطار کر لیتے ہیں، لیکن یہ خاندان نبوت
खून रसूल की शान देखो, खून रसूल की करामत देखो कि जब उस नन्ही सी बच्ची को चौथी सुबह तुलू होने से पहले पानी मिला, 7 साल की बच्ची क्या होती है, और जब ये हदीस उस बच्ची के कान में पहुंची कि पहले छोटों को पिलाओ फिर खुद पियो, पूरे काफले में सबसे छोटी तुम हो, पहले तुम पियो फिर हम अपना देखेंगे। वो बच्ची उठ करके खड़ी हुई और खड़ी होने के बाद ताकत चलने की न थी, फिर भी बोझल कदमों से उसने दौड़ना शुरू किया। ज़ैनब ने आवाज लगाई, सकीना, ओ सकीना, मेरी बेटी सकीना कहां जाती हो? कोई जवाब न दिया बच्ची ने। सैयदा ज़ैनब उठी कि अंधेरे में बच्ची जाती कहां है, और बच्ची को अपने सीने से चिमटा लिया, पूछा बेटी कहां जाती हो? सकीना ने कहा फूफी तुम भूल गई हो, अभी तो तुमने नाना की हदीस पढ़ी कि जब खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को पिलाओ खिलाओ फिर बाद में बड़े, और आपने कहा कि मैं तुम्हारे काफले में सबसे छोटी हूं। फूफी तुम भूल गई हो, मैं तो 7 साल की हूं, मुझसे भी छोटा हमारे काफले में मेरा भैया अली असगर है।